بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو ارچنے کا آٹا شوگر والے مریض کھا لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ بیگن کا برتھا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کے رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اس وقت انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالی جائے۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے یہ چیز فائدہ مند رہے گی۔ ناظرین، ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود عمر ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ ناظرین، دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں۔ دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت بالکل بھی نہیں۔ دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ دولت دوائیاں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں۔ دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، گرین ٹی کا ایک کپ پینے سے معدے میں گیس کو جمع ہونے سے ہمیشہ کے لیے روکتی ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لو تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیا کریں۔ چند دن میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لیے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ 5 چیزیں بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، زیادہ میٹھا کھانا، اپنی آنکھوں کا خیال بھی نہ رکھنا۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں۔ ڈپریشن کنٹرول کرنا سیکھیں اور تا دیر جوان رہیں۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب بالکل بھی نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے سے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی اس سے ہی بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر کھانے کو دل نہیں کرتا، ایسے میں گوڑ کھائیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلیں۔ خالی پیٹ نہائیں اور پاخانے کے بعد کبھی بھی پانی مت پئیں۔ الٹا ہو کر نہ سوئیں۔ چاولوں کے اوپر سے پانی نہ پیو۔ ایک سے زیادہ سموسہ، پکوڑیاں، تلی چیز نہ کھاؤ۔ ہر کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پی جاؤ۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال زیادہ کرو۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ اکثر آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلانا ذہنی انتشار کا شکار ہونے کی اہم نشانی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کئی سالوں تک بدن میں طاقت کی کمی بالکل بھی نہیں ہوتی۔
چرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو ہلدی میں سونف کے پتوں کا پانی ملا کر وہاں پر لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ حریر کے 3 دانے شام کو دودھ کے ہمراہ لیں، یہ خاندانی راز ہے۔ اس سے معدہ بھی توانا رہتا ہے، بال بھی سفید نہیں ہوتے اور جسم بھی طاقتور رہتا ہے۔ سونے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو دماغ کمزور ہو رہا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ جامن کے پتے چباؤ، الرجی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو ڈالیں۔ کالے ہاتھ اور پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگاؤ، ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کے کیلوں محاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15 منٹ لگاؤ۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ چہرے کو صاف و شاداب رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو۔ مچھلی کے تیل کو ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی جلدی پگھل جاتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے بخار فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ گائے کے بچڑے کو گھر میں رکھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، اس سے چہرے کے دانے بالکل بھی غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بواسیر ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کو بارش کا پانی پلایا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کر رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، سٹیل کے برتن میں پانی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، روٹی چبا کر کھانے سے پیٹ کی گیس کی بو نہیں آتی۔ جسم میں بے تحاشا طاقت ڈالنے والا عمل: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکائیں، جب آٹا براؤن ہو جائے 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں، حسب ذائقہ شہد ڈالو، صبح شام گھونٹ گھونٹ پی لو، جسم میں بے بہا طاقت آ جائے گی، جوڑوں میں بھی جان آ جائے گی۔ خالی پیٹ دہی میں آدھی چمچ دار چینی ملا کر کھاؤ، پیٹ جتنا بھی باہر ہو اندر چلا جائے گا۔ پانی زیادہ پینے سے بدن میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ایڑیوں میں درد کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پیروں کو ڈبو کر رکھیں۔ محترم ناظرین، روزانہ رات کے وقت 3 بادام کھا کر سونے سے جلد جوان اور چمکدار رہتی ہے۔ روزانہ وقت پر نہ ہو، بوڑھے نہیں ہو پاؤ گے۔ پیدل چلنے میں جلدی کرو، بیماری نہیں ہوگی۔ جاگنے میں جلدی کرو، بدن میں طاقت قائم رہے گی۔ علم حاصل کرنے میں جلدی کرو، کبھی لاعلاج مریض کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پانی پینے میں جلدی کرو گے، گردے فیل نہیں ہوں گے۔ آنکھوں میں سرما لگاؤ، بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خوشبو لگانے سے طاقت کبھی کم نہیں ہو پائے گی۔ رات کو کھلے آسمان تلے پیشاب کرنے سے گھر میں جنات وغیرہ آتے ہیں۔ جس بچے کے پاؤں الٹے ہوں، سرسوں کے تیل کے اوپر سورۃ الرحمن پڑھ کر پاؤں کی مالش کرو، ٹیڑھے پاؤں انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانے سے جوڑوں کے درد میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچے ہوئے سالن کو چھت پر پھینکنے سے گھر میں جنات اور اسیب آ جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ ابلے چاولوں کا پانی سر پر لگا لینے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ باجرے کی روٹی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ سونے سے قبل سر میں پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ خشخاش کی چائے بنا کر پینے سے پاگل پن کا مرض میں
کمی آتی ہے۔ عورتوں کے چہرے پر غیر ضروری بال ہوں وہ لیموں کے چھلکے مسلتی رہیں، بال انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ فالچے کا رس معدے کی تیزابیت ختم کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے میں پتھری انشاءاللہ نہیں بنے گی۔ جن عورتوں کا بچہ ہونے والا ہو وہ اجوائن مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بھی بنتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنے کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں۔ جو روٹی کے بعد پانی نہیں پیتا وہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ جو خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کتے کے کانٹے کی شافی علاج: درخت یا جنت کے پتوں کا ایک تولہ پانی نچوڑ لیں، اس کو مریض کو پلائیں، اس کو پینے سے کے ہو جائے گی اور زہر سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے ہمیشہ بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ آدھا کھانا کا چمچ ادرک، آدھا چمچ لہسن کا رس ملا کر پی جاؤ، پیٹ بھی کم ہو جائے گا، شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہاؤ، کبھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، بشرطیہ یہ ہے کہ مکھن نکال کر استعمال کریں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چھوٹی انگلی کا تعلق دل اور چھوٹی آنت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ گلے کی خرابی یا ٹانسلز کی تکلیف سے نجات دلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹی انگلی کا مساج مددگار بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو زیرے والے پانی سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سے گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ کھا لینے سے ہڈیوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر آئے تو یہ معدہ خراب ہونے کی اہم ترین نشانی ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پینے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کریں، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے بھی قیمتی چیز لے کر جائیں گے۔ محترم ناظرین، کلونجی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سانپ کھانے سے بخار نہیں ہوگا۔ بکری کا دودھ بدن کی الرجی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لینے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں گڑ ڈال کر کھا لیا کرو، کھانسی چلی جائے گی۔ جو بھنڈی زیادہ کھاتا ہے اس کا جگر اچھا رہتا ہے۔ چمکدار جلد کے لیے لیموں آزمائیں۔ لیموں اپنے نہانے والے پانی میں نچوڑ کر روزانہ اس کو دہرائیں، اس سے آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے گی۔ جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھے اسے مال و دولت انشاءاللہ ملے گا۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ ہمیشہ صاف سا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے؟ خواب میں کمی پریشانی کے بعد خوشی ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر بچوں اور نوجوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر استعمال کرایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہوتی ہے۔